اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام لالۃ القدر کے بارے میں ہے۔ لالۃ القدر کا معنی ہے قدر والی رات۔ ہر مسلمان بچہ، جوان، بوڑھا لالۃ القدر کے نام سے واقف ہے۔ قرآن مجید کی سورت 97 القدر کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ مسلمان لالۃ القدر سے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی ایک ایسی رات مراد لیتے ہیں جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اگر اس رات کسی کو وہ خاص گھڑی میسر آ جائے تو اس کے ساری عمر کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی خنودی کا حقدار اور جنت کا وارث قرار پاتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید کی سورت القدر سے قریباً ہر مسلمان واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے آغاز میں فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ کہ ہم نے یقیناً اس قرآن یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم و شان قدر والی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا معلوم ہے کہ یہ عظیم و شان قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ عظیم و شان قدر والی رات تو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، حدیث کی کتاب بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم نے بھی، یعنی بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رمضان کی پہلی 10 تاریخوں میں اعتکاف کیا۔ اس کے خاتمہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ جس چیز یعنی لالۃ القدر کی آپ کو تلاش ہے وہ آگے ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم نے درمیانی 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اس کے خاتمہ پر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ظاہر ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جس چیز کی آپ کو تلاش ہے وہ آگے ہے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20ویں رمضان کی صبح کو تقریر فرمائی اور فرمایا کہ مجھے لالۃ القدر کی خبر دی گئی تھی، مگر میں اسے بھول گیا ہوں، اس لیے اب تم آخری 10 راتوں میں سے وتر یعنی طاق راتوں میں اس کی تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ لالۃ القدر آئی ہے اور میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اس وقت مسجد نبوی کی چھت کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریر فرمائی بادل کا نشان تک نہ تھا۔ پھر اچانک بادل کا ایک ٹکڑا آسمان پر ظاہر ہوا اور بارش شروع ہو گئی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر مٹی اور پانی کے نشانات ہیں۔ ایسا خواب کی تصدیق کے لیے ہوا۔ سامعین و ناظرین کرام، حدیث کی کتاب صحیح بخاری میں ایک روایت اس طرح ہے، حضرت عبادہ الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں لالۃ القدر کی خبر دینے باہر نکلے۔ باہر 2 آدمی لڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی اور فرمایا، میں تو لالۃ القدر کی خبر دینے نکلا تھا، مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے حافظہ سے اس کا علم اٹھا لیا، اور شاید اسی میں بہتری ہو۔ اب تم اسے 29 یا 27ویں یا 25ویں رات میں تلاش کرو۔ اور پھر حدیث کی کتاب صحیح بخاری میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے
وطر راتوں میں یعنی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ اور پھر خاکسار نے اس پروگرام میں ہی ایک روایت اس طرح بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20ویں رمضان کی صبح کو تقریر فرمائی اور بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ لیلۃ القدر آئی ہے اور میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ لیلۃ القدر 21ویں رات کو ظاہر ہوئی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تحریک فرمائی کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ اگر لیلۃ القدر ایک معین رات ہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رمضان المبارک کی 21ویں رات ہی بتاتے رہتے۔ پس حدیث میں بیان فرمودہ لیلۃ القدر کی روایات سے معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی خواہ کوئی رات ہو، لیلۃ القدر اس رات کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ وہ بدلتی رہتی ہے، اور رمضان کے آخری عشرہ کی کوئی رات بھی ہو سکتی ہے۔ اگر قرآن مجید کے نزول کی رات ہی لازماً لیلۃ القدر قرار دی جاتی تو پھر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ مجھے لیلۃ القدر کا علم دیا گیا تھا، مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے میں بھول گیا۔ جس رات آپ پر قرآن مجید کا نزول ہوا وہ تو بھولنے والی رات نہیں ہو سکتی۔ پھر تو نہیں کہا جا سکتے کہ آخری عشرہ کی راتوں میں تلاش کرو۔ ان تمام روایات کو ملا کر یہ خلاصہ بنتا ہے کہ اگر ایک ہی رات مقرر کر دی جاتی تو پھر امت محمدیہ اس رنگ میں عبادت نہ کر سکتی جس طرح اب لیلۃ القدر کی تلاش میں کرتی ہے۔ اب عام مسلمان آخری عشرہ کی راتوں بالخصوص طاق راتوں میں کثرت سے عبادت کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی برکت اور روحانی فائدہ والی بات ہے، کیونکہ اب مسلمان صرف ایک مخصوص رات میں ہی عبادت نہیں کرتے بلکہ کئی ایک راتوں میں عبادت کرتے ہیں، اور کئی راتوں کی کثرت عبادت سے ایک مسلمان کا تقوی ترقی کرتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر پاؤں تو کیا دعا کروں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بیان کی جسے اب احادیث کی کتب میں دعائے لیلۃ القدر کا نام دیا گیا ہے، اور وہ دعا اس طرح ہے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اے اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، پس مجھے بھی معاف کر دے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر میں سورۃ القدر کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بزرگان دین سے جو یہ روایت ثابت ہے کہ لیلۃ القدر سال میں سے کسی رات کو ظاہر ہو سکتی ہے، اس کے یہی معنی ہے کہ انفرادی لیلۃ القدر سال میں کسی وقت آ سکتی ہے، ورنہ ان کا یہ منشا نہیں کہ رمضان میں یہ لیلۃ القدر نہیں ہوتی، کیونکہ خود ان کی دوسری روایات میں رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کے ظاہر ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ پس ان کے اس قول کہ سال کے کسی حصہ میں بھی لیلۃ القدر آ سکتی ہے، یہی معنی ہو سکتے ہیں کہ فردی لیلۃ القدر سال کی کسی رات کو آ سکتی ہے، نہ یہ کہ جماعتی لیلۃ القدر جسے وہ خود بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے رمضان کی آخری راتوں میں قرار دے چکے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ہر مومن پر روحانیت کی بلوغت کا زمانہ آتا ہے۔ آخر ہر شخص پیدائش کے وقت سے تو روحانیت میں کامل نہیں ہوتا، اکثر لوگوں پر جسمانی بلوغت کے بعد ہی کسی وقت روحانی بلوغت کا زمانہ آتا ہے۔
بعض کو جوانی میں، بعض کو ادھیڑ عمر میں، اور بعض کو بڑھاپے میں، اور بعض کو بڑھاپے کے آخر میں۔ جس رات بھی کسی مومن کی نسبت اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب سے یہ ہمارا قطعی جنتی بندہ ہے، وہی اس کی لیلۃ القدر ہے، اور اس کے لیے رمضان کی کوئی شرط نہیں ہے۔ سارے سال میں کسی وقت کسی کی لیلۃ القدر آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اور اس کی یہ دونوں صفات ہر وقت ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ بس ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضلوں کے معین اوقات کے علاوہ کوئی اور سلسلہ بھی اس کا فضلوں کا ہوتا جو ہر وقت اور ہر لحظہ ظاہر ہوتا رہتا، اور یہ انفرادی فضلوں کا ہی سلسلہ ہے۔ کسی مومن بندہ کی لیلۃ القدر کسی دن آ جاتی ہے، کسی کی کسی دن، اور اس طرح روزانہ سارے سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل اس کے نیک بندوں پر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر سال میں ایک دفعہ قرآن کریم کے نزول کی یاد میں ساری امت پر ایک ہی رات رمضان کے آخری عشرہ میں اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کا فضل نازل ہوتا ہے، اور وہ لیلۃ القدر کبریٰ یعنی بڑی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید تحریر فرماتے ہیں، ایسے موقع پر طبعاً یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسی علامت ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ فلاں رات اس رمضان میں لیلۃ القدر تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ کچھ بجلی چمکتی ہے، ہوا ہوتی ہے، اور ترشح ہوتا ہے یعنی بوندا باندی ہوتی ہے، ایک نور آسمان کی طرف جاتا یا آتا نظر آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مگر اول ذکر علامات ضروری نہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے آپ کا اس سے یہ مطلب ہے کہ یعنی بوندا باندی ضروری نہیں ہے، اور بجلی کا چمکنا بھی ضروری نہیں ہے، مگر بعض صاحب تجربہ لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب اللہ کا ایک بندہ لیلۃ القدر کی گھڑی کو پا رہا ہوتا ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہری رنگ میں بوندا باندی نہیں ہو رہی ہوتی، جب بجلی نہیں چمک رہی ہوتی، مگر اللہ کے اس بندے کو کشف میں بوندا باندی دکھائی جاتی ہے یا بجلی چمکتی ہوئی دکھائی جاتی ہے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظاہری علامت احادیث میں جو بیان ہوئی ہے کہ کچھ بجلی چمکتی ہوتی ہے اور ہوا ہوتی ہے اور ترشح یعنی یہ کہ بوندا باندی ہوتی ہے، ایک نور آسمان کی طرف جاتا یا آتا نظر آتا ہے، مگر اول الذکر علامات ضروری نہیں۔ گو ایسا تجربہ کیا گیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اور آخری علامت نور دیکھنے کی صلحاء کے تجربے میں آئی ہے۔ یہ کشفی نظارہ ہے، ظاہری علامت نہیں ہے جسے ہر ایک شخص دیکھ سکے۔ حضور فرماتے ہیں خود میں نے بھی اس کا تجربہ کیا ہے، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا ہے دوسروں نے نہیں دیکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔